قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزربته قصة مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم مالک کائنات، خالق ارض و سماء، رب لم یزل دی حمد و ثناء، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مدنی کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، گزشتہ جمعہ شریف دی نشست اندر توڑے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے متعلق، علم غیب دے متعلق گفتگو ہوئی سی، اور اج دی نشست اندر اس دا دوسرا حصہ، یعنی پچھلے جمعہ شریف تے حضور دے علم دے بارے ساڈا عقیدہ کیے یہ بڑی ہی تفصیل نال میں عرض کیتا سی۔ حضور دے اور اللہ دے علم دے اندر فرق کتنے نے، کتنے لحاظ نال فرق ہے، یہ عرض کیتا سی۔ اور لوگاں دا یہ کہنا کہ سنی حضور دا علم اللہ دے علم دے برابر مندے نے، استغفر اللہ، تو اے عرض کیتا سی کہ حضور دے علم دی اللہ دے علم نال برابری دا سوچنا بھی محال ہے۔ کائنات دے تمام علوم بلکہ افضل ہستیاں، انبیاء، رسول، سب دا علم بھی اکٹھا کر لئے نا، اللہ دے علم دے سامنے او انجے جویں 7 سمندراں دے سامنے پانی دا ایک قطرہ، اتنا میرے رب دا علم وسیع ہے، اللہ دا تے کوئی مقابلہ، کوئی برابری نہیں نہ کر سکتا۔ تو اج ایک دوسرے اینگل دے نال، دوسرے طریقے دے نال حضور دے علم دی گل کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کائنات جنوں بھی علم ملیا ہے نا، وہ حضور دے صدقے ہی ملیا ہے۔ جڑے حضور دے صدقے وسیلے اور سبب نو نہیں مندے، انہاں نو اج تک علم دی ہی سمجھ نہ آئی، انہاں نو حضور دی شان دی پتہ نہ لگا۔ تو بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی دی بے عیب اور لا ریب کتاب ہے۔ اس نو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے نازل فرمایا۔
ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اساں نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا تاکہ او تمام جہاناں نو ڈر سنان والے بن جان۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندا ہے کہ میں قرآن نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ اور بھی مقامات دے اوپر اس واسطے تے دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ قرآن حضور تے نازل ہویا ہے۔ پھر اس دے اندر کسے قسم دا کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیوں؟ اس دے اوپر بھی خود کلام الہی ہی گواہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماندہ اس قرآن دے اندر شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پھر کافرانو چیلنج کیتا اللہ تبارک و تعالی نے اور فرمایا کہ تسی یہ کہندے ہو کہ ایک قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلا سپارہ اللہ فرمایا کہ انہوں نے آپ بنایا ہے تو تسی بھی تے انسان ہی ہو، تسی بھی عرب دے رہن والے ہی ہو، تے اے کافرو پھر ایو جئی ایک صورت تسی بھی بنا لیا۔ فرمایا پھر اے ڈکڑا کام ہے جی انہوں نے آپ بنایا ہے تے تسی بھی بنا لیا، ایدی صورت ورگی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ سورہ کوثر دا چیلنج فرما دیتا گیا کہ چھوٹی تو چھوٹی جڑی صورت ہے اس صورت ورگی صورت بنا لو تسی۔ کافرہ نے ایڑی چوٹی دا سارا زور لا چھڑیا، لیکن صورت رہ گئی، ایک آیت بھی قرآن درگی بنا نہ سکے۔ عرب و عجم، شام، یمن، سارا انہوں نے دانشور پڑھے لکھے اہل علم اپنے انہوں نے اکٹھے کر لے، جنہوں نے مہینیاں بیٹھ کے اپنا زور علمی صرف کر دیتا، لیکن قرآن دی آیت ورگی آیت کوئی نہ بنا سکے اور نہ قیامت دن تک بنا سکے گا۔ انشاءاللہ ایسا دا ایمان اور عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے بجیڑی شے کسے بندے بنائی ہوئے او دے ورگی تا دوجا بندہ بنا لوے، پر جیڑی شے رب بنائی ہوئے او دے ورگی تو کوئی نہیں نہ بنا سکتا۔ بندے شے بنائی ہوئے نا تو باہیں وڈی تو وڈی بھی ہوئے دوجا بندہ او دے ورگی بنا لیندہ ہے۔ مثلا ہوائی جہاز لے لو، کتنا بڑا ہوندہ ہے، بحری جہاز کتنا بڑا ہوندہ ہے، انسان نے بنایا ہے، باہیں اتنا بڑا سینکڑوں لوگ او دے وچے سفر کر دینے، وچے کمرے بنے ہوندے نے، وچے رہائشاں ہوندیاں نے، سارا سسٹم بحری جہاز کے اندر ہوندہ ہے۔ ہوائی جہاز کتنا بڑا ہوندہ ہے، لیکن انسان نے بنایا ہے تے ایک نے نہیں پھر دوجے نے بھی بنا لیا، تیجے نے بھی بنا لیا، اتنی وڈی چیز بنا لی۔ کیوں بنا لی؟ بندے نے بنائی سی نا تے دویاں بھی بنا لی۔ تے کیڑی نکی جئی چیونٹی کیڑی اور رب نے بنائیے پر ان دے ورگی کوئی بنا سکیا نہیں۔ ایڈا بڑا جہاز ورگا جہاز بنا لیا پر کیڑی ورگی کیڑی چیونٹی نہیں کوئی بنا سکیا۔ کیوں؟ جہاز بندے نے بنایا ہے تے او دے ورگا تے بن سکتا ہے، پر کیڑی رب نے بنائیے او دے ورگی کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ دا تے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کافرہ نے ٹل لا لیا لیکن صورت نہ بن سکی۔ آج غیر مسلم یہود و نصارہ بے ایمان قرآن مجید دی توہین کر دین، قرآن مجید نو جلان دین، دوسری دفعہ واقعہ ہو چکیا ہے اور عوام مسلم نے تے
اس دے اوپر احتجاج بھی کیتے، جلوس ریلیاں بھی نکالیاں، لیکن حکمرانہ نے کوئی اس دا ایکشن نہ لیا، جڑا کہ انہاں دی بڑی بے حسی دی دلیل ہے۔ اور ایک کافر جدوں قرآن دی توہین کردے نے، قرآن نو جلاندے نے، تے اے ناچار ہو کے کیونکہ جواب نہیں نہ دے سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تے پھر قرآن دی توہین کرنا شروع کر دے۔ اے نندا عاجز ہون دا اقرار ہے کہ اسی قرآن نو جلا اس تو رہے ہیں کہ مقابلہ تے کر نہیں سکتے اسی اس دا، تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ توہین کرن لگ پیندن۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے انجام تک پہنچائے۔ تو قرآن مجید فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ دے اندر نہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر رب کریم نے ہر شے نو بیان فرما چھڑیا، ہر شے دا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر رکھ دیتا اور اس نو بیان فرما دیتا۔ قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماندا ہے تبیانا لکل شیء، اللہ فرماندا ہے میں قرآن وچ ہر شے بیان کر چھڈی، قرآن دے اندر ہر شے بیان کر چھڈی۔ اور پھر مولا مختصراً بیان کیتی ہے یا تفصیل نال بیان کیتی ہے، اللہ فرماندا ہے تفصیلا لکل شیء، قرآن وچ اللہ فرماندا ہے، فرمایا میں مختصر نہیں بلکہ ہر شے دی تفصیل بیان فرمایا، ہر شے دا ہر چیز دا علم اللہ نے بیان فرمایا، اور ہر شے دا علم اللہ نے تفصیل نال بیان فرمایا۔ کوئی شے بھی اللہ نے رہن نہیں دیتی قرآن مجید دے وچوں کہ جدا علم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نہ ہوئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، کہ کوئی چھوٹی تو چھوٹی شے بھی ایسی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے، تے کوئی وڈی تو وڈی شے بھی ایسی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہو، الا فی کتاب مبین، فرمایا ہر شے دا ذکر میں قرآن مجید دے اندر فرما دیتا ہے، بڑی تو بڑی چیز تو لے کے چھوٹی تو چھوٹی چیز تک ہر ایک چیز دا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا۔ پھر ایک مقام تے ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، فرمایا ہر چھوٹی وڈی شے دا ذکر قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔ یہ ساری قرآن دیا آیتاں میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یار اے بڑا کام خراب ہے اوپر۔ اچھا، پھر ایک مقام ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ چھوٹی تو چھوٹی چیز، بڑی تو بڑی چیز، ہر چھوٹی وڈی شے دا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، بیان ہے، اور صرف اختصار دے نال ہی نہیں بلکہ تفصیل دے نال قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سمندراں دیاں تہماں دے اندر، زمیناں دیاں تہماں دے اندر کوئی پانی دا ایک قطرہ ایسا نہیں، کوئی ریت دا ذرہ ایسا نہیں جس دا ذکر قرآن مجید دے اندر نہ ہوئے۔ آیت میرے ذہن تو اتر گیا، میرا دھیان بٹ گیا، آیت ذہن تو اتر گئی، ورنہ میں پڑھ دے وہاں فی البر والبحر، غالباً الفاظ ایسے نے، اللہ تعالیٰ کمی بیچ معاف فرمائے۔ چلو بہرحال میں ترجمہ جو عرض کرتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ فرمایا خشکیاں دے اندر، تری دے اندر، زمین دے اندر،
کوئی ذرہ نہیں، پانی دا کوئی ایسا قطرہ نہیں جس دا ذکر قرآن مجید دے اندر نہ ہوئے۔ یہ ساریاں چیزاں قرآن نے خود بیان فرمائیں۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 12واں پارہ پہلی آیت مبارکہ شروع ہوئی، 12واں پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا زمین دے اوپر چلن والا کوئی ایسا نہیں ہے جدا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے آیا ہے۔ انسان ہے تاں جانور تاں درندے نے تاں پرندے نے تاں چرند نے تاں کیڑے مکوڑے نے تاں، اللہ فرماندا ہے زمین اوپر چلن والے ہر جاندار دا رزق میں اپنے ذمہ لے آئے، میں سارے آنوں رزق عطا فرمان والا ہوں۔ اور الحمدللہ ساڈا ایمان ہے، اللہ فرماندا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی رزق دین والا بھی ہے اور سب تو زیادہ طاقت والا بھی ہے۔ یعنی اے نہیں کہ وہ رزق دینا چاہے تے کوئی روک لوے نانا، جنہوں او عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج میں 2 نمبر پیر فقیر فراڑی کہندے نے جناب تہاڈا کسے کاروبار بن چھڈیا ہے، تہاڈا رزق کسے بن چھڈیا ہے۔ جھوٹ بول دن، بالکل میں اس کا کئی مرتبہ رد کر چکے ہیں، ایسی اس کا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان بھروسہ رب دی ذات تے مضبوط رکھو، رب تعالیٰ دینا چاہے تو بندہ کیویں بند کر سکتا؟ کیسی بے وقوفی ہے، ساڈی قوم ایڈی سادی ہے جناب کے اندر ہم پیرا کرنے والا ہے تو سچائی بالکل غلط بیانی کردے نے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی رزق نہیں بن سکتا۔ رزق دین والی ذات رب دیئے تے وہ دینا چاہے تے کسے مائی دلال اس طاقت نہیں ہے کہ کوئی روک لوے۔ کاروبار دا مٹھا ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، تیز ہو جانا، یہ کاروبار دا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کدی کدی دکان تے گاہکاں کولوں واری نہیں آندی تے کدی کدی بندہ ساری دیہاڑی ویلے بیٹھا رہتا، اس لئے بندہ پوچھے نا جنہوں رش پہ جاندے او دونوں رزق کھول کون چھڑ جاندے، اس لئے مڑے پیر تا نہیں آنکھ کھول جاندے، جو میرے رب نے لکھیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، بھروسہ رکھو۔ تو بہرحال ضمنی بات آ رہی، فرمایا کہ میں رزاق بھی ہوں، سب تو زیادہ رزق دین والا بھی ہوں، اور سب تو زیادہ میں طاقت والا بھی ہوں۔ یہ نال اس سے تو فرمایا بے اس بولش نہ رویا ہے کہ جنہوں میں دینا چاہاں تے کو روک لے، کو میرے تو زیادہ طاقت والا ہوئے گا روکے گا نا۔ فرمایا رازق رزاق بھی میں یہاں تے طاقت والا بھی میں یہاں۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا مشہور آیہ مبارکہ دا حصہ، اللہ فرماندا ہے واللہ خیر الرازقین، فرمایا میں سب تو بہتر رزق دین والا ہوں۔ تو مختصرا نے کہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں جدا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوئے، اللہ تعالی ہر نو رزق عطا فرماندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور کتھیوں ٹھہرے گا میرا رب یہ بھی جاندا ہے۔ اور قرآن دے اندر بیان فرما دیتا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا،
وہ کتے ٹھہرے گا اے بھی قرآن دے اندر موجود ہے وَمُسْتَوْدَعَهَا کتے انہوں سپرد کیتا جائے گا اے بھی قرآن دے اندر موجود ہے کُلٌّ فی کتاب مبین فرمایا ہر شے میں کتاب مبین دے اندر بیان فرما چلی ہے اور ساریاں آیتاں دا خلاصہ کی نکلیا کہ ہر شے دا بیان قرآن دے اندر ہے دوسری بات ہے ہر شے دی تفصیل قرآن دے اندر ہے خشکی دا ذکر قرآن دے اندر ہے تری دا ذکر قرآن دے اندر ہے درختاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے سمندراں دا ذکر قرآن دے اندر ہے دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر ہے زمیناں دا ذکر قرآن دے اندر ہے آسماناں دا ذکر قرآن دے اندر ہے حوراں فرشتیاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے نبیاں رسولاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے فرشتیاں کتاباں دا ذکر قرآن دے اندر ہے اللہ فرماندا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوے کل ہر شے اللہ فرماندا ہے فی کتاب مبین ہر شے میں قرآن دے اندر بیان فرما چلی ہر شے کوئی شے اللہ فرماندا ہے بچی ہی نہیں اچھا جدو ہر شے اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما دیتی تے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے محبوب دے اوپر قرآن اللہ نے نازل فرمایا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر تو جدو قرآن میرے نبی تے نازل ہو گیا تے جویں ہر شے دا ذکر اور علم قرآن سی انجی ہر شے دا علم میرے مصطفیٰ دے سینے اندر بھی آ گیا کیونکہ قرآن حضور تے نازل ہویا ہے اور اللہ فرماندا ہے ہر شے دا علم اے دے وچ ہے تے اے میں اپنے محبوب تے نازل فرمایا ہے معلوم ہویا اے کیا ہی نہیں جا سکتا کہ فلانی شے دا علم حضور نو نہیں ہے پھر مننا پوے گا کہ او دا علم قرآن وچ بھی نہیں ہے جبکہ قرآن تے اللہ فرماندا ہے میں ہر شے بیان فرما دیتی ہے لا محالو مننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ہر شے دا علم عطا فرمایا میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ جدوں قرآن دا نزول مکمل ہو گیا میرے مصطفیٰ دا علم بھی مکمل ہو گیا مخالفین کہنے لگے جی نہیں تہاڈی یہ دلیل جڑی نا او درست نہیں میں کہا بھئی او کیویں اکھے جی قرآن پاک وچ اللہ فرماندا ہے کہ الا فی کتاب مبین کہ ہر شے دا علم کتاب مبین دے اندر ہے تے کتاب مبین تو مراد لوح محفوظ کہ ہر شے دا علم لوح محفوظ ہے لہذا تہاڈی یہ دلیل جڑی نا یہ درست نہیں میں کہا پہلی بات تا یہ ہے کہ اگر اس تو مراد لوح محفوظ ہے تو پھر تنوں مننا پڑے گا کہ پھر علم قرآن مجید وچ کوئی نہیں اے کہندے ہو کہ حضور نو اس دا علم نہیں ہے اے کیوں نو کہندے کہ قرآن وچ پھر اس دا علم کوئی نہیں جس مصطفیٰ تے قرآن نازل ہویا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہ ہوئے پھر تے اگر حضور نو بھی قرآن دا علم نہیں پھر تے نزول قرآن دا مقصد ہی فوت ہو جاندہ قرآن دی تبلیغ تی حضور نے کرنی ہے قرآن حضور تے نازل ہویا ہے تو جی حضور نو علم نہیں کیا دے وچ کیے تو انہوں نے امتوں کی میں دسنا مننا پڑے گا کہ قرآن ہر شاید علم ہے میں کہ دوسرا جواب ہے جڑا تسی اے کہہ رہے ہو کہ اس تو مراد لوح محفوظ ہے کتاب مبین تو مراد قرآن نہیں میں کیا سن قرآن پاک کے اللہ کی فرماندا ہے خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین اللہ فرماتا
فرماندا سونے محبوبا میں قرآن تواڈے تے نازل فرمایا تے کیویں فرمایا لوگو تواڈے کول اللہ دی طرفوں نور بھی آ گیا قد جاکم من اللہ نور تواڈے کول اللہ دی طرفوں نور بھی آ گیا وکتاب مبین اور کتاب مبین بھی آ گئی مکہ مولوی جی ذرا توجہ کرو وہ کتاب مبین ہے جدے بارے اللہ فرماتا ہے کل فی کتاب مبین ہر شے دا علم کتاب مبین دے اندر ہے کہ کتاب مبین کی تے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تواڈے کول اللہ دی طرفوں کتاب مبین آ چکی ہے مبین آ چکی ہے میں کہا دسو قرآن تو ہٹ کے وہ کیڑی کتاب مبین جڑی ساڈے کول آ چکی ہے کیا لوح محفوظ ساڈے کول آ چکا ہے یہ نہیں مگر پھر وہ کتاب مبین کیڑی ہے جنوں اللہ فرما رہا ہے کہ تواڈے کول آ چکی ہے اکھے جی وہ تو کتاب مبین مراد قرآن مجید ہے اس گل بڑا بھج کے آندے نے کہ جی کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے کیوں اے پھس دے نے اس لے جس لے سی انیانا نور تو مراد حضور نے تے کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے اس لے آندے جی نہیں نور تو مراد بھی قرآنی ہے تے کتاب مبین تو مراد بھی قرآنی ہے کیونکہ اتنے نہ حضور دے نورانیت کا انکار کرنا ہوتا ہے نا پھر کہیں در کہنے جی دونوں تو مراد کتاب مبین ہے مگر ٹھیک ہے کتاب مبین ہے پر جیڑی کتاب مبین آ چکی ہے او کیڑی ہے سانو یہ سمجھاؤ کہ جی او تے قرآن مجید ہے مگر جی کتاب مبین آ چکی ہے تے کتاب مبین ہر شے دا علم بھی آ چکیا ہے تے میرے مصطفیٰ کو بھی ہر شے دا علم آ چکیا ہے اللہ اکبر اچھا پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرمایا نا تو جبریل علیہ السلام نے آکے قرآن حضور دی بارگاہ چ پڑھنا تو سرکار کریم علیہ السلام نے نال جلدی جلدی قرآن نو دہرانا تاکہ ذہن نشین ہوندا چلا جائے یاد ہوندا چلا جائے جلدی جلدی حضور علیہ السلام نے جبریل دے نال پڑھنا اور ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ حضور دی ذات کو ہٹ کے گل کر رہا کہ میں پڑھ رہا ہوں میرے نال ایو کچھ جو تانوں بھی دہرانا پوے تے مشکل تے ہوئے گی نا تو حضور علیہ السلام نے کوشش فرمانی جلدی جلدی جبریل دے نال نال میں بھی قرآن دیاں او ایتاں پڑھتا جاواں تو چونکہ اس دے اندر بھی جلدی دے اندر اتنی ساری جڑی دقت سی نا اللہ نو اپنے محبوب دی او بھی پسند نہ آئی رب نے گوارا نہ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی بھی جلدی کرنی پوے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا محبوبہ لا تحرک بہی لسانک سونیا محبوبہ تسی اپنی زبان نو حرکت نہ دے وہ تسی پڑھن جبریل دے نال نہ پڑھو بلکہ خاموشی دے نال سنو اے پیارے محبوب ہے اس نو یاد تو آنو کرانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے اس نو سمجھا دینا یہ بھی میری ذمہ داری فرمایا تسی نال نہ پڑھو جبریل پڑھ دے اندر سنیا تسی سکون نال سن لو جدوں جبریل پڑھ کے چلا جائے گا نا او دے جان تو پیچھے سنیا تو انہوں آپ پہ یاد ہو جائے گا کیوں میں نازل کرن والا تو انہوں یاد بھی کرا دیا اچھا پھر علم دے اندر نا اسی بچے پڑھ رہے ہونا اسی پڑھتے رہے ہیں سکونان دے اندر تے اگر سٹوڈنٹ دے بچے دے علم وچ کمی ہوئے نا وہ لائق فیک نہ ہوئے وہ پیپراں وچوں فیل ہو جائے اوتھے تین چیزاں نے جنہاں وچوں ایک غلطی ہو سکتی ہے پہلی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ جی بچہ جن نے پڑھیا ہے وہ کند ذہن سی ان دا دماغ مضبوط نہیں سی
انہوں گل یاد نہیں سی رہندی، لہذا جو پڑھدا گیا ہے وہ بھولدا گیا ہے، اس واسطے علم وچ کمی رہ سکتی ہے۔ لیکن ایتھے پڑھن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے بھولن آئی تے گل ہی کوئی نہیں، بلکہ جنہوں میرے حضور حافظہ عطا فرما دن اس ابو ہریرہ نو کچھ نہیں بھولدا، حضور نو کی بھولدا ہے؟ بھولن والا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر بھی کسی قسم دی اللہ نے کوئی کمی رکھی نہیں۔ یہ طالب علم لائق فائق ہوئے، محنتی ہوئے، یاد کردہ ہوئے تو پھر بھی وہ علم میں کمی ہے، تو پھر دوسرا نقص ہی ہو سکتا ہے کہ پھر کتاب ہی ناقص ہے، کتاب بھی ہائی سٹینڈرڈ دی، ہائی کلاس دی نہیں ہے، کتاب لکھن والے نے صحیح لکھی نہیں ہے، وہ پوری معیار سے اتری نہیں ہے۔ اس واسطے جتنی کمی کتاب میں سی اتنی کمی علم پڑھنا جے بھی آ گئی، تو یہ اس گل میں بھی لے کے آئیے تو قرآن مجید کسی قسم دی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیڑا بندہ ایک کبھی جی حضور وچ کمی سی وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، تو جیڑا آکھے بنے جی کتاب وچ کمی ہے وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ پیچھے بچیا ایک آپشن ہے کہ یہ پڑھن والا بھی ٹھیک ہے، کتاب بھی ٹھیک ہے، استاد صحیح پڑھایا نہیں، سمجھ آئی نا؟ بڑا استاد نے صحیح پڑھایا نہیں۔ اجی میں آج کل اکثر استاد 100% نہیں تو 90% انجی کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اتنے پڑھانا ٹیوشن آ کے پڑھ لویا ہے، وہ تو لاکھ 1.5 لاکھ لے کے بھی کوئی نہیں پڑھنا، گھر 500 لے کے پڑھا ہے۔ یا پھر یہ کتاب بھی ٹھیک ہے، پڑھن والا بھی ٹھیک ہے، تو پھر تیسرا آپشن ہے کہ استاد نے صحیح پڑھایا نہیں، اس وجہ تو شاگرد وچ کمی رہ گئی، تو یہ ایک گل ادھر لے کے آئیے کہ پڑھان والی ذات تے میرے رب تعالیٰ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن اللہ کریم نے اپنے محبوب نو پڑھایا ہے، قرآن مجید پڑھ لینے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، جن نے اپنے محبوب نو قرآن سکھایا، خلق الانسان، جن انسان نو پیدا کیتا ہے، وعلمہ بیان اس نو سکھا دیتا۔ اور ذرا آیتاں دا خلاصہ پیش نظر رکھو، قرآن نازل کرن والا اللہ تعالیٰ ہے، قرآن اس بھی کمی کوئی نہیں، پڑھن والے دے اندر بھی کمی کوئی نہیں، پڑھان والی ذات میرے رب دیئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے دنیا دے وچ کسے کول نہیں پڑھیا، میرے حضور دا ایک نام امی بھی ہے، لقب امی بھی ہے۔ امی دا مطلب ہوتا ہے جنہیں مخلوق وچوں کسے کول نہ پڑھیا ہوئے، جنہوں عام لوگ کہتے ہیں جی ان پڑھ، اسکولان جڑے بعد مذہب جائے پروفیسر ہوں دے نا، وہ بچیاں نو انج گمراہ کر دینے کہ جی امی دا مطلب ہے ان پڑھ، میں کہا نا ان پڑھ نہیں، امی دا مطلب ہے جنہیں مخلوق وچوں کسے کولو پڑھیا نہ ہوئے، جڑا مخلوق وچوں کسے دا شاگرد نہ ہوئے، وہ امی ہوندہ ہے جنہیں ساری کائنات میں اور جس نبی دے غلام بابے مدینہ العلم نے او نبی کے لئے انپڑھ ہو سکتا ہے، او نبی کے لئے انپڑھ ہو سکتا ہے جس نبی دے غلام علم دے دروازے نے، اس نبی دے علم دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نالا انپڑھ دا لفظ مناسب نہیں ہے۔ امی دا مطلب ہے جنہیں مخلوق وچوں کسے کولو نہ پڑھیا ہوئے، انہیں جو بھی پڑھیا ہے اپنے رب کولو ہی پڑھیا ہے۔ میرا رب خود پیا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رب فرماتا ہے رحمان نے خود اپنے محبوب نو قرآن سکھایا ہے۔ ہن ذرا جناب من چوتھا آپشن بھی رہ گیا کہ جی پڑھن والا بھی ٹھیک ہے، پڑھان والا بھی ٹھیک ہے، کتاب بھی ٹھیک ہے، لیکن جدوں کتاباں دی سلیکشن ہوئی ہے، سلیکٹ کی دیئے گئیاں نے، سلیبس تیار کیتا گیا ہے، تے سلیبس سلیکٹ کرن والا نے کتاباں نو جناب من
سلیبس دے اندر شامل کرن والے نے کتاباں صحیح شامل نہیں کیتیاں انہاں دی وجہ تو سلیبس دے اندر بھی کمی رہ گئی لے کے آن والا کتاباں جڑا ہے انہیں صحیح سلیکشن نہیں کیتی ایتھے یہ بھی آپشن ختم ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب نو دین والا اللہ تعالیٰ ہے پڑھان والا اللہ تعالیٰ ہے ایتھے بھی کمی کوئی نہیں لے کے آن والے جبریل امین لے کے آن والے وچ بھی کمی کوئی نہیں پڑھن والے میرے نبی نے اندر وچ بھی کمی کوئی نہیں کتاب قرآن مجید کے اندر بھی کمی کوئی نہیں پھر مرنا پڑے گا جے اتنا ساریاں چیزاں وچ کمی کوئی نہیں تو پھر میرے نبی دے علم دے اندر بھی کمی کوئی نہیں ہے جویں اللہ نے ہر شے دا علم قرآن وچ رکھیا ہے جے اللہ نے ہر شے دا علم میرے محبوب دے علم نشرہ دے سینے وچ رکھیا ہے باہر و پار دا علم میرے محبوب نو ہے زمین و آسمان دا علم میرے محبوب نو ہے ارض و سما دا علم میرے محبوب نو ہے ساری آسمانی کتاباں دا علم میرے محبوب نو ہے سارے صحائف دا علم میرے محبوب نو ہے سارے نبیاں دا علم میرے محبوب نو ہے سارے رسولاں دا علم میرے محبوب نو ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین فرمایا ہے میرے غلاموں میرے رب نے مینوں پہلے دا بھی علم عطا فرما چھڑیا ہے پچھلے دا بھی علم عطا فرما چھڑیا ہے اولین و آخرین دا علم میرے رب نے مینوں عطا فرما دیتا ہے پتہ چلیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس نظریے دے نال مننا پڑے گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے دا غیب دا علم رب نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نو پتہ نہیں سی کہ قرآن میں اپنے محبوب تے نازل کرنا ہے تو جدو قرآن میرے محبوب تے نازل ہوئے گا انہوں نے خود پڑھاواں گا کہ انہوں دا علم میرے علم دے برابر ہو جائے گا استغفر اللہ تے شرک ہو جائے گا نانا کیونکہ رب نو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ میرے علم دے نال برابری کسی دی بھی نہیں ہے میں جو کچھ قرآن چ بیان کیتا ہے اس سارے دا علم میں اپنے محبوب نو بھی عطا فرمایا تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اے عقیدہ اور اے نظریہ کوئی ضعیف وغیرہ تے تاں آکھے گانا جیسی حدیث سارے پاس سے جانوں گے سمجھیں اے تو بچ سی گیا جائے گا جان جیسا ہے نا میں پچھلے جمعے میں رض کیتا سی بجیڑا آکھے بے حضور نو بے فلانی شاید علم نہیں انہوں آکھو بھائیا اسی تان پڑھ جائے سادے بندے اسی دے عالم ایسے کوئی نہ سانو اے دس بجیڑی شاید تو پیاندہ بہن دا علم قرآن سے ہے یا کوئی بس اتنی ساری گل سانو سمجھا قرآن چیز دا علم ہے یا کوئی نہیں تو مانا مار جیسے لگی یا کھنا گیا قرآن چیز علم کوئی نہیں تو جدو ایک کہے گا کہ قرآن چیز علم ہے وہ لے پوچھا مولوی جی جن دے سینے تنازل ہویا بڑوس نو اس دا علم ہے یا کوئی نہیں تو مننا پوے گا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی شے چھپائی ہوئی رکھی ہی نہیں ہر شے دا علم قیامت تک دا علم میرے محبوب دے وسعت علم دیا تے کیا باتاں نے ایک اشارہ کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تو قرب قیامت نازل ہون گے تے مسجد مشرقی مینارے دے اوپر اترن گے سفید رنگ دا حضور نے فرمایا جڑا مینار ہے گا اس تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمانہ تو نزول ہوئے گا لہون میں دھیان گال سمجھ کے تے مڑ دسیا ہے مسجد جدوں بھی بنائی جاندی ہے نا مدینہ شریف مکہ شریف دیگر مساجد دنیا تے جتنیاں بھی ہیں انہاں دی وچ کم شم ہوندا رہندا ہے رنگ جڑے نے او اسی کریندے رہنے ہیں کدی کوئی رنگ کرا چھڑیا 2 4 سال 5 سال 10 سال بعد پرانا ہو گیا تو مڑ اور کرا چھڑیا تو جی او خراب ہو گیا تو پھر اور کرا دیتا
جنہیں مسجداں دے اندر کام رنگ روغن دے نال تبدیلی ہوندی رہندی ہے تے آئی تو 1400 سال پہلے تے ہزاراں سال بعد آن والا جڑا واقعہ حضور نے فرمایا مسجد مینار دا رنگ سفید ہوئے گا جتے تے عیسیٰ علیہ السلام اترن گے تو حضور نو پتا سی کہ باہمیں اور ہوندے رہن گے پر جدو عیسیٰ علیہ السلام آن گے وہ تو رنگ سفید ہی ہوئے گا وہ تو رنگ سفید ہی ہوئے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد مینار دے رنگ دا پتا ہے انہاں تو کیڑی شاید چھپی رہ سکتی عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمان کے امام مہدی تک حضور نے قیامت دی نشانیاں علامات قیامت تو بعد تک سمجھ رہے میں انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی پتہ یہ بھنگ پی کے ممبر سے پہ بیٹھنے نے بکی کر دینے ادو پہ کہن گے جی قیامت آئے گی قیامت تو بعد آئند ہوئے گا حشر و نشر ہوئے گا فلاں سلسلہ ہوئے گا اس لئے بندہ یہ تو نہیں پوچھ لے مولوی تو نہیں آرشی دسی کہیں سانو یہ تو دسو بے حضور تو بقول تو اڈے علم غیب کا ہی نہیں تو قیامت ہے تائی آئی کہیں نہیں تائی کی میں پتہ لا دیا حضور نو علم غیب کوئی نہیں تینو ہے بے قیامت تو بعد سارا کوئی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا تو مڑا کیا من جانا کہ حضور نو قیامت تک دا نہیں قیامت تو بعد دا بھی علم ہے بلکہ جنتیاں دے جنت چ جان دا دوزخیاں دے دوزخ چ جان دا ساریاں دا اپنے اپنے مقام تے پہنچ جان کے کہ جڑا بندہ آخری جہنم دے وچوں نکل کے جنت جائے گا میرے نبی نے ان دی بھی ساری تفصیل بیان فرمائی صحیح مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے تفصیلی حدیث اور مساری پڑھا کا ٹائم زیادہ ہو جائے کہ جڑا بندہ جہنم وچوں آخری نکلے گا نا تے کیویں کر کے نکلے گا اوندا بھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری تفصیل بیان فرمائی ہے تو کیویں کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکھے جی مڑ نہیں او جی گل ہے کہ اے غیب دی خبر ہوندی ہے غیب دا علم نہیں اسی کہندے اسی اے کہنے اب اے غیب دی خبر ہے میں کیا میں نے اے دس بے خبر جڑی ہے او کیا علم تو بغیر ہو جاندی خبر ادو ہی دتی جاندی ہے جدوں کسی چیز دا علم ہوئے علم نہ ہوئے تے خبر دتی نہیں جا سکتی خبر اور علم تے لازم ملزوم نے ٹھیک ہے نا بھائی خبر آلے جدوں خبراں پڑھ رہے ہوندے نے تو جی انہاں نوں تے شاید علم ہی نہ ہوے انہاں خبراں پڑھنیاں کی نے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی انہاں کیویں خبر پڑھنی ہے خبراں والیاں نے سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے سارے نے جناب ترکی دے اندر زلزلہ آیا ملک شام میں اللہ تعالیٰ نے دی حفاظت فرمائے رب کریم مریض بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے تو تندرستی عطا فرمائے اور تمام دنیا دے مسلمانوں نے سارے نے مل جل کے انہاں دی خدمت دی اور انہاں دے نال تعاون دی توفیق عطا فرمائے بڑا انہاں تے سخت امتحان اور مشکل گھڑی آن پہنچی ہے ترکی والیاں تے شام والیاں تے بڑا سخت ترین زلزلہ آیا تباہی لے گئی اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ اپنی حفظ و امان اندر رکھے پاکستان نو حکمراناں نو بھی چاہیدا ہے بچی تے ساڈی اتنی چمڑی لائی باویں تھوڑی جی اور لا لو پر انہاں دی خدمت کرو سمجھ آئی نا انہاں نے جو کوئی 2005 ساڈے نال کیتا سانو یاد ہے ٹھیک ہے نا انہاں نے ساڈے نال بہت تعاون کیتا سی ترکی والے نے جیسے 2005 زلزلہ آیا سی تو خیر ایک زمینی بات آ گئی تو خبراں والے نے خبراں پڑھیاں تو جی انہاں نوں علم ہی نہ ہوندا با ترکی چ کی ہویا کہ خبر دے سکدے ہن بولو تو صحیح نہیں دے سکتے بھائی خبر تاں ہی دیواں گے نا جو علم ہوے گا تے جے نبی پاک علیہ السلام تسی کہندے ہو جی نہیں غیب دیاں خبراں حضور نے دتیاں نے تے جے حضور نو علم نہیں سی تے پھر غیب دی خبر دتی کیویں لہذا مننا پوے گا کہ علم غیب ہے تے خبر غیب ہے کہ علم غیب نہیں تے خبر غیب بھی نہیں ہو سکتی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے غیب دا علم عطا فرمایا ہے اور بے حد و حساب عطا فرمایا ہے
ساڑھے عقل و شعور اور علم تو زیادہ اسی اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنا علم اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے۔ اور اس بات پر گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی آیات طیبات اتنی ساریاں میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیا نے کہ رب کریم نے کوئی چیز بھی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چھپائی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا علم مبارک ہے، وسعت علم نبوی ہے کہ ہر شہدہ علم میرے نبی دے سینے دے اندر موجود ہے۔ کیا کہنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت و شان دے، کیا کہنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان علم دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اے لوگو اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے نا تو میں قرآن کھول کے قرآن دے وچوں پتہ لگا لواں میرے اونٹ دی رسی کتھے پئی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہر شے دا علم قرآن بیان فرمایا ہے۔ اشارہ تو نرز کرانگا تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے کول ایک عیسائی آ گیا، آپ کرنگا جی تسی مسلمان کہندے ہو کہ قرآن دے اندر ہر شے دا علم ہے وے؟ فرمایا ہاں الحمدللہ۔ اکھنگا جی حسین تواڈے نبی دے نواسے نے؟ فرمایا بالکل جناب مان میرے آقا کریم دے نواسے نے، ساڈے سردار نے، ساڈے جناب مان انہاں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اکھنگا جی انہاں نے قربانیاں دتیاں نے، کربلا شہید ہوئے نے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اکھنگا جی نبی دا نواسا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، تو تسی کہندے ہو قرآن وچ ہر شے دا بیان ہے، تو پھر مینوں وکھاؤ قرآن دے اندر کتھے حسین دا ذکر ہے؟ قرآن وچ وکھاؤ مینوں کتھے حسین دا ذکر ہے؟ فرمایا ہاں پادری صاحب الحمدللہ قرآن وچ حسین دا ذکر ہے۔ ایک بھی ہو سکتا ہے کہ نانے تے قرآن نازل ہوئے تے نواسے دا ذکر ہی نہ ہوئے؟ ذکر ہے انہیں آکھیا جی کتھے؟ فرمایا پڑھ تو میں تینوں دساں گا۔ آکھنگا جی کتھوں پڑھا؟ فرمایا جتھوں دل کر دے پڑھ لے، میں اوتھوں ہی تینوں ثابت کر دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے افسوس کہ ہونی ہو جائے پیر نہ رہے، سمجھ آئی نا جی؟ ہونی ہو جائے پیر نہ رہے کہ جڑے علم دے سمندر ہوندے سمجھ آئی نا جی؟ کہ علم دا اتنا بحر بے قرار سن اولیاء کاملین تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بات بھی کیتی ہے لاجواب اور بے مثال کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ پیر واسطے عالم ہونا ضروری ہے، غیر عالم جڑا ہے نا وہ پیر نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ پیر بنین دے قابل ہوتا ہے۔ کیونکہ پیر نے اپنے مرید عقیدے ایمان عمل دی حفاظت کرنی ہوندی تھی، جو کرمالا آپ ہی انپڑھ ہوئے تو تواڈے عقیدے دی کی حفاظت کرنی ہے؟ سمجھ آئی نا؟ وہ ساری عمر تانوں اپنی خدمت تے الہی رکھنا ہے، بس آپ میرے مانڈے دوندا رہو تے اللہ اللہ خیر سلام۔ اکھ جو غوث پاک دا دوبی بخشا گیا نا تسی بھی بخشے جاؤ گے۔ وہ لگوا کیا کرو سارے دوبی بنانا جو غوث پاک نے تو کئی ولی بھی بنائے ہے گل کہ نہیں؟ ہاں اور سب سارے دوبی نہ بنائی رکھو، کسی نے ولی بھی بنا چھوڑو کرمایا ہو تو خیر ہے۔ تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جائڑیاں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، تو جن دے مرید ہوئے نے وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، تو پیر بھائی بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ فرمایا پادریا جتوں دل
عادت کردا ہی قرآن پڑھ ہے جتھوں بھی پڑھے گا میں تینوں اوتھے ہی حسین دا ذکر ثابت کر دیاں گا انہیں شروع کیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتھے ہی انہیں بسم اللہ پڑھی فرمایا ایتھے ہی رک جا ایتھے ہی بیلیا رک جا اعوذ باللہ تے قرآن دی آیت ہے کوئی نہ بسم اللہ قرآن دی آیت ہے سورہ نمل ہے اللہ فرمائے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ قرآن دیا ہے فرمایا تو رک جا اور رک گیا فرمایا بسم اللہ دے عدد کنے نے انہیں آکھا جی 786 فرمایا ہون لکھ امام حسن دانا ان دے عدد نکال پھر لکھ حسین دانا انہوں دے عدد نکال انہوں دی تاریخ پیدائش ویگ پھر کربلا ویگ انہوں دے عدد نکال وہ نکالتا چلا گیا جدوں نے حسن دے حسین دے عدد نکالے سنے پیدائش سنے بھی سال میں کیا انہوں سارے ٹوٹل کر کے آپ نے فرمایا ہون انہوں جمع کر جدوں نے جمع کیتے تو ٹوٹل بنیا 786 حسن دے حسین دے کربلا دے ولادت دے وصال دے ٹوٹل ہے علم العاداد بنے 786 آپ نے فرمایا ہن بسم اللہ دی عدد کاڑ انہیں آکھا جی وہ بھی 786 نے تے انہاں دے بھی 786 نے فرمایا تو قرآن دی گل کرنا ہے حسن حسین دی ساری زندگی میرے رب نے بسم اللہ جی بیان فرما جاتی اللہ اکبر کوئی پڑھن والا تو ہوئے نا میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھو لو کسی نے پوچھا کہ حضور تو اڈا سنے وصال سنے ولادت جڑا ہے او کی آپ نے فرمایا میرا سنے ولادت قرآن مجید وچ لکھا ہے میں کیڑے سال وچ پیدا ہویا حیران ہو گیا نواں کام ہو گیا قرآن مجید کدوں نازل ہوا ہے تو تسی ہن فرماندے پے ہو کہ میرا تاریخ ولادت جڑی قرآن مجید وچ لکھی فرمایا ہاں انہیں کہا جی فرمایا قرآن پڑھو لائکہ کتبہ فی قلوبہم الایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں دلان دے وچ ایمان نو نقش کر چھڑیا ہے ایت پڑھی انہیں فرمایا ایت ہے انہیں کیا جی ہے آپ نے فرمایا اے دے عدد نکال انہیں جدوں عدد نکالے فرمایا ایو میرا سمنے ولادت ہے جڑے اے قرآن دی آیت دے آداد نے نا یہی میری تاریخ پیدائش دی سنے ولادت ہے کوئی پڑھن والا ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن چ ہر شے نو ہی بیان فرما چھڑیا ہے کوئی شے اللہ نے ایسی چھڈی نہیں جدا ذکر رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نہ فرمایا ہوئے تو جی اپنے پلے ہی کچھ نہ ہوئے علم آپ نہ ہوئے تے اعتراض نبی دے علم تے کرنا مولوی ہی ہو جائے کراچی دے ایک مولوی 2 سال پہلے بیان کرتا کہ میں اس میری قربانی کو نہیں کی تھی میرے کو پیسے کوئی نہیں مفتی نعیم جامعہ بنوریا مدرسہ بڑا مشہور کراچی اسی طرح بے میریا بنوریا ٹاؤن کراچی اندر اندر بھائی اس مولوی صاحب بیان کرتا جناب کہ میں قربانی کو نہیں کی تھی میرے کو پیسے کوئی نہیں 2 سال پہلے کیا پچھلے دنوں میں پتر نے جا کے اندر عدالت میں کیس کیتا جی میرے وراثت حصہ نہیں ہوئی کتنے کروڑ روپیہ ہے پتر دے سے کتنا پیسہ بینک سے آیا تو کروڑوں روپے یاد نہیں ہے وہ تو جناب عدالت میں ان کی ریکارڈ چیز ہے نا کروڑوں روپے ایک پتر نے کیا جی اتنا میرا حصہ بنتا ہے تو بیو پہ آپ کے میرے کو قربانی جو پیسے دو ایو جہاں مولویاں کو پڑھ کے نا کہ باہر نکل کے اندر نبی پاک کو علم غیب اعتراض اس محبوب دے علم تے جنہاں نو رب نے پڑھایا ہے
تہاڈی جرأت کیویں ہو جاندی ہے کہ تسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم پاک اوپر اعتراض کردے ہو؟ تینوں کیویں اس گل دا علم ہو گیا کہ حضور نو علم ہے یا نہیں؟ اعتراض بندہ اوتھے کردا ہے جتھے کسے شے دا پورا علم ہوے. گل سمجھا ہے؟ 100 سوالاں دا ایک جواب، بلکہ ہر سوال دا جواب ہے. اعتراض بندہ اوتھے کردا ہے جتھے کسے شے دا پورا علم ہوے، جیڑی شے نو بندہ جاندا ہی نہ ہوے اوتے اعتراض کرنا بندا ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے قرآن مجید دے اندر انہ لقول رسول کریم، قرآن میرے رسول دا قول ہے. قول رسول کریم ہے قرآن مجید، فرقان حمید. تو قرآن مجید نو اج تک 1400 سال علماء نے تفسیراں لکھیاں، 100 جلد اندر قرآن مجید دیاں تفسیراں لکھیاں گئیاں، لیکن پھر بھی کوئی بندہ آج تک دعویٰ نہیں کر سکیا کہ اساں نے قرآن مجید نو سمجھن دا حق ادا کر چھڈیا ہے. نانا سارے نے یہی کیا ہے کہ جتنا سانو علم سی او لکھ سکیاں. تے قرآن اللہ فرماندا ہے قول رسول کریم ہے، اے میرے محبوب دا قول ہے، میرے محبوب دی بات ہے. تے مولوی جی جس محبوب دی بات کسی دی سمجھ وچ نہیں آ سکتی، اس محبوب دی ذات کسی دی سمجھ وچ نہیں آئے گی. جس محبوب دا قول کسی دی سمجھ وچ نہیں آ سکتا کما حق ہو، اس محبوب دی ذات تے بحث کرنا تیرا کوئی حق نہیں. جتنے آج تک ایک معجزے دا، کیونکہ اس گل پہ پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن میرے نبی دا معجزہ ہے. پوری دنیا دے مسلمان ہیں، جو بندی ہے وہابی ہے اہل سنت ہے کوئی بھی ہے، سب متفق نے کہ قرآن میرے نبی دا معجزہ ہے. جا کے گل نو سنا ہے، قرآن میرے نبی دا معجزہ ہے. تے جے نبی دے ایک معجزے وچ ہی ہر شے دا علم ہے تے باقی معجزے دا اندازہ کر جے میرے نبی دے ایک معجزے وچ ہی ہر چیز دا علم ہے. اور میں یہ بھی شاید گل کراں گا پوری ذمہ داری نال، کوئی ایسا بھائی نہیں لال نہیں میں کرن گے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم دا معجزہ ہے. تے پھر اسی کہنے ہاں کہ جندے ایک معجزے وچ ہر شے دا علم ہے، اس محبوب دی ذات دا اندازہ کون کر سکتا؟ ایک معجزہ کتھے؟ علم دا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا ہے. گرامی قدر حضرات، مزید اتزن مطلقاً آیات قرآن تو علم مصطفیٰ تے استدلال اور اس نقطہ تے سیان پہنچے ہیں سائی گفتگو دا خلاصہ ہے جڑے بعد وچ آئے نے یا ہن اوندے پے نے او بھی سن لین کہ قرآن مجید فرقان حمید وچ ہر شے دا بیان ہے اور قرآن سکھایا بھی رب نے خود ہے کہ ہر شے دا علم اللہ نے اپنے محبوب نو بھی عطا فرمایا ہے. کہ نہیں جی فلانی روایت چ فلانی روایت چ تے فلانی روایت چ ان واکو روایت جڑی ہے او آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ روایت جڑی ہے او آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. روایتاں تے ایمان بعد وچ رکھو، آیتاں تے ایمان پہلے رکھو. اور ڈاکٹر اقبال نے کیا سی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں. قرآن دی آیتاں نو چھڑ کے تے روایتاں دا آسرا لیندے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے تحفے ہی ہو جو امتی دی اوپر. اللہ اکبر. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیتاں پڑھاں گے جنہاں وچ حضور دے علم غیب دا بیان ہوئے گا تے ایک اعلان ہے تفسیر